ہم نے صبر کے معنی کیا رکھے ہیں؟ جبر کے سامنے خاموش ہو جانے کو صبر کہتے ہیں ہم. جبر کے سامنے خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے. آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے، اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے، اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجئے، ایک جج کر لیجئے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک چائے کی پیالی گر گئی. جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں. آپ نے خود کو نوجوانوں کا وکیل قرار دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اور یہاں بیٹھے بہت سے اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے، کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کی وکالت کرے؟ کیا وجوہات رہیں اس کے پیچھے؟ بہت مزے کا سوال ہے، بہت مزے کا سوال ہے، خاص طور پر وکالت کے حوالے سے. اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک چائے کی پیالی گر گئی. میں کیوں وکیل بنی؟ دیکھیے، اسلام آباد میں انگریزی کا ایک جملہ بہت سالوں سے فیشن میں ہے، اور مجھے اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کا بہت شوق ہے. تو میں اس جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دوں گی. You show me the face and I will show you the law. آپ مجھے چہرہ دکھائیے، پھر قانون بھی سامنے آ جائے. ایک کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجئے، ایک جج کر لیجئے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان میں جو سب سے اچھا معاملہ طے کرتی ہے وہ لومڑی کرتی ہے. اس پر حرف نہیں آنے پاتا اور ہر شخص اپنے زخم چاٹتا پھرتا ہے. جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار، مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں. ساری سنت رسول قربان کر دی ہے مگر خود تیار کھڑے ہیں. آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں. کیا سودا ہے، کیا سودا ہے.
دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے۔ دوسری گزارش، عمل کیجیے گا۔ آج کل پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش ہے، تو یہ بھی کوئی سازش ہے کہ جی مائک قریب کر لیجئے یا مائک دور کر لیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ منہ میں رکھ لوں؟ اچھا ہے، چوستی رہوں گی۔ اور میڈیا یہاں کھڑا ہے نا، ہماری اور آپ کے دل کی آواز، جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کی بات کا ایک تھوڑا سا ذرا سے فاصلے سے جواب دینا چاہتی ہوں۔ اس تہذیب کی سب سے بڑی جو قوت تھی، اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا، اس کا نام برداشت تھا۔ بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت۔ وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتی ہیں، ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ، ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت۔ ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا۔ چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں جس سے فتوے کا داغ دھل جائے، تو مجھے بھی بتائیے گا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے۔ میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، یا جتنے فلسفے ہیں، یا جتنے عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے۔ بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے۔ جناب مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا، پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے۔ انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی، اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی، اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے، اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے۔ قصوروار ہم ہیں۔ یاد رکھیے، میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی، خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے، اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں۔ دوسری بات، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے، آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں۔ اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے، اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا۔ دوہرے پن کی بہت معمولی مثال، منافقت کی بے حد معمولی مثال۔ جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو وہ سچ کیسے بولیں گے جس میں سارا نقصان ان کی غرض، ان کی تمناؤں کو پہنچتا ہو؟ اور میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا ان لوگوں کے لیے، وہ تمنا کرنا تو جانتے ہی نہیں۔
तमन्ना तो इंतज़ार सिखाती है। गालिब का एक शेर सुना देती हूँ, समझ में किसी का नहीं आएगा मगर फिर भी सुनाने में क्या हर्ज है। नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, कोई एक सांस ऐसी मत लेना जो आरज़ू की अंजुमन से बाहर हो। आरज़ू की अंजुमन ज़िंदगी का इम्कान है। और दूसरा मिसरा है, बग़ैर पाकीज़ा मुत्तकी परहेज़गार लोगों के जहन और तबीयत को ठेस पहुँचाए। कभी कभी लफ्ज़ इस्तारे के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। शराब अगर नहीं, इंतज़ार सागर खींच। अगर सुरूर या खुशी या वो अंजाम जिसकी आपको तमन्ना थी नहीं मिल रही तो इंतज़ार कर लें। सागर खींचने के लिए सब्र चाहिए। इंतज़ार सागर खींच। सागर छीनने के लिए नहीं है, सागर चोरी के लिए नहीं है, सागर ज़बरदस्ती के लिए नहीं है, सागर सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अंजुमने आरज़ू तो है ना, जो मुझे नहीं मिला मैं इसलिए उस पर कभी परेशान नहीं हुई कि वो उनको मिलेगा जो मेरे बाद आ रहे हैं। इसका इंतज़ार। और हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा सब्र किसी ने नहीं किया। हमने सब्र के मानी क्या रखे हैं? जबर के सामने खामोश हो जाने को सब्र कहते हैं हम। जबर के सामने खामोश हो जाना सब्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब्र कहते हैं जब आपके एहसास में ये बात पैवस्त हो जाए कि हर बात का जवाब फौरी नहीं होता, इंतज़ार करना पड़ता है। वो चाहे जवाब अपने आप को देना हो या किसी दूसरे को देना हो। सब्र हमसे नहीं होता। सब्र हमसे इसलिए नहीं होता कि हम तो बड़े जयाले लोग हैं ना। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। न इनका दम निकलता है न वो ख्वाहिशें पूरी होती। दोनों का कहीं आपस में वसल की सूरत नहीं है। और उस हिजर के क़िस्से में मेरा नौजवान मारा गया,